السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فاسقون۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 16، ایک آیت، دو باتیں، ایک مطالبہ ہے، ایک منع ہے، ایک کرنا ہے، ایک نہیں کرنا ہے۔ کرنے کا کام کرے جو اللہ نے حکم دیا ہے، اور نہ کرنے کا کام بھی کرے جس سے رکنے کا حکم دیا تھا، تو بسا اوقات کرنے والے کام کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ حدید مدنی سورت ہے، اور حدید کے معنی جانتے ہیں؟ لوہا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ اللہ نے اپنا ایک خاص انعام اور اپنی ایک بڑی نعمت کے طور پر اس کو بیان کیا ہے کہ ہم نے لوہا تمہارے لیے اتارا ہے جس میں بڑی طاقت و قوت ہے، اور لوگوں کے لیے بہت سارے فائدے کی چیز ہے۔ تو کرنے کا کیا کام ہے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لا چکے ہیں، کیا ان کے لیے وقت ابھی نہیں آیا ہے؟ مدینے کے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جہاں کے مسلمان جو وہاں کے رہنے والے تھے، انصار، دین اسلام کی اور مسلمانوں کی اتنی مدد کی کہ اللہ نے ان کا نام ہی رکھ دیا مددگار۔ اللہ نے رکھا، وہ اللہ نے ان کی مدد کو قبول کر لیا، پسند فرما لیا، تبھی تو یہ ٹائٹل اور نام دیا۔ اور مہاجرین جو مدینے میں آ کر کے اب مدینہ کے ہو گئے تھے، مکہ چھوڑ دیا، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا دین کے لیے۔ ہم لوگ تھوڑا سا اپنا آرام نہیں چھوڑ پاتے ہیں دین کے لیے، اپنی دوسری ضرورت ہو تو دین کی ضرورت کے لیے اپنی نجی ضرورت کو ہم لوگ نہیں قربان کر پاتے ہیں۔ کر پاتے ہیں؟ نہیں کر پاتے ہیں۔ جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا دین کے لیے، ان کا نام رکھا اللہ نے مہاجرین۔ تو یہ دونوں گروہ جو مدینے میں جمع تھے مسلمانوں کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات میں، وہ کتنے سچے اور پکے مسلمان تھے۔
اللہ نے ان کی سچائی اور ان کے ایمان کی مضبوطی اور ان کے عمل اور اخلاص کی گواہی خود دے دی، مہاجرین کہہ کر کے اور انصار کہہ کر کے۔ ان سے سب سے پہلے خطاب ہے۔ اس سے اللہ کا منشا سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایک سچے اور مخلص مومن کو کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے۔ سوال دیکھیے، سوال کرنے والا اللہ ہے۔ الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا ہے؟ کون سا وقت؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ ان کے دل جھکے رہیں، ان کے دل مائل رہیں، ان کے دل نرم رہیں اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اور جو حق اتر چکا ہے اس کے لیے، قرآن کی شکل میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی شکل میں۔ معاملہ دل کا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے دلوں کو، کہ دل کا جھکاؤ کس طرف ہے، دل نرم کس چیز سے پڑ رہا ہے، دینداری سے یا دنیا داری سے۔ اسی ایک ٹکڑے پر آج بحث کریں گے تھوڑی دیر۔ اللہ کے ذکر کی طرف دل مائل ہو، اللہ کے ذکر سے ان کے دل نرم پڑے۔ جب دل نرم پڑ جائے گا اور دل مائل ہو جائے گا اللہ کے ذکر کی طرف اور حق کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے، تو پھر خیر ہی خیر، نیکیاں ہی نیکیاں انجام پائیں گے۔ اس آیت کو جب پڑھ رہا تھا تو فضیل بن عیاض، جو تابعین کے زمانے کے سب سے پہلے تو بڑے گنہگار آدمی ہیں مسلمان، پہلے بڑے گنہگار آدمی ہیں، ڈاکہ زنی، لوٹ مار، انسانوں کو خوف زدہ رکھنا، انسانوں کے جان و مال سے کھلواڑ کرنا، عورتوں کی عزت سے کھیلنا، اس قسم کے بڑے بڑے جرائم وہ کرتے تھے، بڑے بڑے اپرادھ۔ زمانہ تابعین کا ہے، صحابہ کے بعد جو دور شروع ہوتا ہے، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ان کو تابعین کہتے ہیں۔ پھر تابعین کو جن لوگوں نے دیکھا اور ایمان پر جن کا انتقال ہوا ان کو تبع تابعین کہتے ہیں۔ ہم لوگوں کے زمانے سے کہیں اچھا زمانہ تھا، لیکن بڑے اونچے درجے کے گنہگار۔ پہلے ان کی گنہگاری، جب زندگی میں انہوں نے پہلے گناہ کیا تو گناہی کا ذکر ہوگا۔ آج بھی اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن سے انسانیت کو بڑا خوف محسوس ہوتا ہے۔ ڈاکو، چور، دوسروں کی جان و مال سے اور عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنے والے، جن کے ہاں انسانیت اور آدمیت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اپنے مفاد کے لیے سب کچھ کر جانے والے، اس قسم کے سارے اخلاقی جرائم فضیل بن عیاض کے اندر پائے جاتے تھے۔ ایسا آدمی عام طور پر دوسروں کی عزت سے بھی کھیلتا ہے، عورتوں کی عزت سے۔ کچھ اسی قسم کی عادت ان کے اندر بھی تھی۔ اور
یہ دیوار پھاند کر کے کسی کے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے رات کے اندھیرے میں، مقصد عزت لوٹنا، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا کہ اس گھر میں قرآن کریم کی سورہ حدید کی تلاوت ہو رہی ہے، اور تلاوت کرنے والا اسی آیت پر پہنچا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ ایک دم سے دل پر چوٹ پہنچی کہ یہ آیت صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے، صرف ایمان والوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے۔ احساس پیدا ہوا میں بھی ایک ایمان والا ہوں، مسلم ہوں، رب کا مطالبہ ہے کہ ایک مومن کو، ایک مسلم کو اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد، اور جو اس نے دین حق بھیجا ہے اور قرآن اتارا ہے اس کی طرف اس کا دل جھکا رہے، اور ہمارا دل تو گھناؤنے اور گندے کاموں کی طرف جھکا ہوا ہے۔ بس یہ نقطہ اور پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے فضیل بن ایاز کے دل میں ڈال دیا، توبہ کیا وہیں سے۔ آیت کے ایک ٹکڑے سے، ایک جملے سے ان کی زندگی بدل گئی۔ اب توبہ کر کے صرف انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بس چلو اب نمازی ہو گئے، دین کے جو تھوڑے موڑے کام آبادی میں، بستی میں، اپنے سماج میں ہو رہا ہے اس میں شامل ہو گئے، اپنے حلال کاروبار میں لگ گئے، صرف یہ سب نہیں کیا۔ توبہ کرنے کے بعد، یہ سب جرائم سے کو چھوڑنے کے بعد، سچے مسلمان بننے کے بعد، ایک دم ان کی جوانی کا واقعہ ہے۔ جوانی میں کنٹرول اس قسم کے گناہوں پر بہت مشکل سے آدمی پاتا ہے، جبکہ یہ سب گناہ عادت بن جائیں اور دھندا بن جائیں، دھندا پیشہ، تو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ فضیل بن ایاز کا دھندا تھا دوسروں کا مال لوٹ کر کے کھانا۔ صرف یہ نہیں کیا کہ بس نمازی ہو گئے، مسجد میں زیادہ وقت گزار رہے ہیں، بلکہ انہوں نے دینی علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دی جوانی کی عمر میں، اور علم حدیث کے بڑے محدث بنے، علم کے پہاڑ، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ بغیر علم کے آدمی دین کا کام صحیح نہیں کر سکتا ہے، صحیح عمل بھی نہیں کر سکتا ہے۔ توبہ کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑنے کے بعد اپنے دل کو حصول علم کی طرف لگائے، قرآن کا علم، حدیث کا علم، جو آج مسلمانوں کی زندگی سے تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مومن کا دل دین کے علم کی طرف جھکا رہے، جو اللہ کے ذکر کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پھر اکثر وقت ان کا حرم شریف میں گزرنے لگا۔ اب سب کو حرم شریف نصیب نہیں ہوگا، لیکن توبہ کرنے کے بعد، گناہ چھوڑنے کے بعد علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جو فضیل ابن ایاز کی زندگی سے خاص نصیحت اس امت کے نوجوانوں کو ملتی ہے، حصول علم کا، دین سیکھنے کا۔
اللہ تعالیٰ کا کلام بڑا اثر رکھتا ہے. اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کی زندگی سے، تابعین کی زندگی سے. حضرت عمر نے کیا سنا تھا؟ گئے تھے بہن بہنوئی کو مارنے، اور مارا بھی، جی بھر کے مارا، پیٹا. کیا سنا تھا؟ سورہ طٰہٰ کی تلاوت. طفیل، عمرو بن طفیل ایک بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں. اپنے قبیلے دوس کے وہ راجا ہیں. راجاؤں کا دور چلتا تھا عرب میں. اور اس زمانے کا جو علم تھا، سب سے بڑا علم اس زمانے کا کیا تھا؟ مکے کا جو 13 سالہ دور ہے اور اس کے بعد کا بھی دور، وہاں کے انسانوں کی نظر میں سب سے بڑا علم اس وقت کیا تھا؟ بتائیے کوئی. شعر و شاعری، عربی میں کویتائیں کہنا لکھنا. شاعری سب سے بڑا علم کا ذریعہ تھا. جس کا قصیدہ مشہور ہوتا، اس کا میلہ لگتا تھا. جیسے آج کل قوی سمیلن ہوتا ہے، میلہ لگتا تھا. پھر شعراء اور قوی اپنا کلام پیش کرتے. جس کا کلام سب سے طاقتور اور اچھا ہوتا، ان کے معیار پر اس کے قصیدے کو خانہ کعبہ کی دیوار یا دروازے پر لٹکا دیتے تھے. خانہ کعبہ کا احترام تو ان کی نظر میں بھی تھا. وہ بڑا شاعر ہو جاتا تھا. اور خانہ کعبہ کے دیواروں پر جن کے قصیدے لٹکائے گئے، آج کتابوں کی شکل میں ہیں. السبع المعلقات نام کی کتاب میں، جو آج کل بھی ہندوستان کے اور دوسری دنیا کے مدارس میں عربی لٹریچر میں اس کو پڑھایا جاتا ہے. اپنے یہاں دارالعلوم میں بھی پڑھائی جاتی ہے، اور میں خود پڑھاتا ہوں الحمدللہ. تو یہ طفیل، عمرو بن طفیل دوسی شاعر بھی تھے. حج کا زمانہ آیا. حج کے زمانے میں لوگ دور دور سے آتے تھے. مکہ والوں کی بے چینی بڑھ گئی جب معلوم ہوا کہ فلاں قبیلے کا راجا اس سال آ رہا ہے، جو بڑا عالم ہے. کس چیز کا؟ شعر و شاعری کا. اگر اس نے قرآن سن لیا تو بہت ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک نہیں پائے گا. ان کے کان اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی کے خلاف مکہ والوں نے خوب بھرا. اتنا بھرا، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں کانوں میں روئی کے پھاہے ٹھوس لیے کہ کہیں سے نبی کی آواز، قرآن کی آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑنے پائے. دل کی کیفیت بدلی. احساس پیدا ہوا میں کوئی بدھو اور جاہل آدمی نہیں. عربی بھاشا کا میں ایک نامور شاعر ہوں. عربی کلام کو میں سمجھتا ہوں، پرکھ رکھتا ہوں. کوئی شعر و شاعری ویسے کرے گا کسی بھاشا میں؟ سننا چاہیے اس کلام پر جو محمد پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور ایمان لائے. قرآن نے اپنی تاثیر چھوڑی.
آج ہمارے دلوں پر گناہ کا میل اور گناہ کا جو زنگ چڑھ چکا ہے، ہم رسمی طور پر تھوڑا سا دین کا کوئی پروگرام کر لیتے ہیں، کچھ نصیحت کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، سنا لیتے ہیں، کسی طرح سے سستی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے دل کسی اور چیز کی طرف جھکے ہوئے ہیں، کسی اور چیز کی طرف جھکے ہوئے۔ ہم کچھ بھی سن لیں، سنا لیں، پڑھ لیں، پڑھا لیں، ہماری زندگی میں انقلاب پیدا نہیں ہوتا۔ آج ہمیں اس انقلاب کی ضرورت ہے جو اس آیت کو سن کر کے فضیل بن عیاض جوان ڈاکو، جوان لٹیرے، جوان گنہگار، جوان عیاش کی زندگی میں اثر ہوا تھا۔ اس تبدیلی کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے سب سے زیادہ توجہ دی دینی علوم، قرآن و حدیث کے علم پر۔ پھر بڑے بڑے محدثین نے حدیث کی روایتیں ان سے کی۔ تڑپ ہونا چاہیے، شوق، لگن، وقت لگانے کا، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی زندگی میں ایسے چھوٹے موٹے پروگراموں سے اور تھوڑی موڑی نصیحت جو سنی سنائی جاتی ہے، انقلاب برپا کر دے، ہمارے دلوں پر اس کا اثر پڑے، اور اللہ کے اس سوال پر ہم بار بار غور کریں، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ کس سے پوچھ رہا ہے؟ آج ہم سنا رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، تو آج اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے پوچھ رہا ہے، کیا ایمان والوں کے لیے یہ وقت آیا نہیں ہے؟ اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ان کے دل نرم پڑ جائیں، جھک جائیں دو چیزوں کی طرف، ایک اللہ کے ذکر کی طرف، اور جو اس نے دین حق نازل کیا ہے اس کی طرف۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ یہ کام ہے کرنے کا، اور جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے، جس خطرے سے آگاہ کیا اور جس خطرے کی چیتونی دی ہے، جس کے نتائج بڑے سنگین، بڑے بھیانک، جو دنیا میں اب ظاہر ہونا شروع ہو چکے ہیں، اس کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے سنیں گے۔ منتھلی پروگرام میں تھوڑی سی رونق رہتی ہے، لیکن باقی جو 3 پروگرام اور ہوتے ہیں اس میں بالکل رونق نہیں رہنے لگی ہے۔ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو حاضر کرنے کی ضرورت ہے، اس کا عزم و ارادہ ہونا چاہیے۔ ہم لوگ دوسروں پر محنت تو تھوڑا بڑا کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، دل میں خیال ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو پیش کریں، حاضر کریں، اپنے آپ کو ہم حاضر کریں۔ شاید یہ سوچ رکھا ہے کہ بس مہینے والے آخری جمعرات کو جو ہوتا ہے اس میں شامل ہو جائیں، اس کا دوسرا حصہ آئندہ ہفتے سنائیں گے، اور میں آپ سب سے امید کرتا ہوں کہ آپ پوری آیت سنیے۔ ابھی تو ایک ٹکڑا سنا ہے، دوسرا ٹکڑا آیت کا جو ہے آئندہ ہفتے سنائیں گے انشاءاللہ، اور تھوڑا سا امتحان لیں گے کہ دیکھیں کہ یہ سارے چہرے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ ہم سے محبت ہو نہ ہو، قرآن کی محبت میں آپ لوگ انشاءاللہ ضرور آئیں گے اور پوری آیت سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آسانی فرمائے اور توفیق۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔